فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المتین المدنی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي صلى الله تعالى عليه وسلم جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا سبحان اللہ بے شک جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا سبحان اللہ سبحان تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا کیف و سرور نہ جینے کی بات کرتے ہیں جی جی کیف و سرور نہ جینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل عشق مدینے کی بات کرتے ہیں بے شک بے شک ہم اہل عشق کرینے کی بات کرتے ہیں اور نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں اور کی محمد سے وفا تو ہم صلی تیرے اللہ ہیں علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے واجب الاحترام گرامی قدر دوستوں بزرگوں بھائیوں اسٹیج پر تشریف فرما سادات اکرام علماء اکرام عزت ماں خواتین اسلام اور تمام بزرگان دین میرے بھائیوں دوستوں بزرگ حضرات گرامی آج ہم جس مجلس پاک میں بیٹھے ہیں سب سے پہلے میں ذمہ داران مجلس کو عقیدت اور محبت کے ساتھ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے یہ محفل پاک منعقد کی ہے اس جشن کو سجایا ہے دنیا کے تمام خرافات دنیا کی تمام ریت رسم سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد منانے کا ٹائم اور وقت مقرر کیا جی جی بے شک بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کی تمام ریت رسم اور رواج کو چھوڑ کر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے جڑ جایا کرتے ہیں حضرات گرامی دنیا کا دستور ہے دنیا کا ایک رسم ہے دنیا نے ایک ماحول بنا رکھا ہے کہ جب جب غم کا موسم آئے جب جب کہاں میت ہو جب جب کہیں کسی کی 10ویں یا 20ویں یا 40ویں کا فاتحہ کا منعقد کیا جائے تب ہی محفل منعقد کی جائے لیکن بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خوشی کے ٹائم بھی اپنے غم کے ٹائم بھی جس وقت دیکھو وہ نبی کی محبت سے سرسار نظر آتے ہیں وہ نبی کی الفت میں ایک دم مست نظر آتے ہیں وہ نبی کے عشق میں اپنے آپ کو زندہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے لوگ بڑے خوشا قسمت ہوا کرتے ہیں وفاداروں غم کے ٹائم موت کے ٹائم تو ہر کوئی نبی کا ذکر کرتا ہے لیکن کبھی اپنی خوشیوں کے اندر اپنے نبی کو دعوت دیا کرو تب پتا چلے گا کہ ہماری خوشیاں کتنی بہتر ہوا گزرا بے شک بے شک غم کے ٹائم اپنے نبی کو اور اپنے اللہ کو اپنے قرآن پاک کو ہر ایک منعقد کرتا ہے سجاتا ہے لیکن ذرا اپنے خوشیوں کے ٹائم نبی کے ذکر کو نبی کے قرآن کو نبی کے مذہب کو اسلام کے احکام کو اپنے اس ریت کے اندر سجاؤ اپنے ریت کے اندر یوز کرو اس کا استعمال کرو پھر دیکھو ہماری یہ شادی خانہ آبادی ہوتی ہے
ذرا اسلام کے احکام کو سمجھو، اسلام کی تعلیم کو سمجھو، ہمارا مذہب ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، ہمارا ریلیجن ہمیں کس چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے، ہمارا مذہب آپس میں محبت تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، ہمارا مذہب آپس میں بھائی چارگی کا حکم دیتا ہے، ہمارا مذہب آپس میں الفت و محبت کا نتیجہ پیش کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن وفاداروں، آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے دل کے اندر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، ہم کس جگہ ہیں، کس موڑ پر ہیں، ہماری زندگی کی رات دن صبح و شام کہاں کہاں گزر رہے ہیں۔ ہم اتنے بڑے ہیں، چھوٹے تھے، ایک گوشت کی شکل میں تھے، ایک گندے پانی کی شکل میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا کریکٹر کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ایک پانی کی شکل تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شان کے مطابق اس کو گوشت بنایا، اس کو ایک شریر دیا، اس کو ایک باڈی کی شکل عطا کی، ہمیں اتنا خوبصورت شریر دیا، اس کے اندر ایک موٹی موٹی آنکھیں دی، زبان بولنے کے لیے دی، چلنے کے لیے پیر دیے، ہاتھ بٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، اتنی ساری نعمتیں دی۔ ذرا ہم غور کریں، ذرا ہم تصور کریں، ذرا ہم سوچیں کہ ہم کس جگہ پر ہیں۔ ان نعمتوں کو دینے والا کوئی بھی ہے، اس آنکھوں کے اندر روشنی عطا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ ہم رات اور دن جو ہمارے دن گزر رہے ہیں، ہماری زندگی کے صبح و شام گزر رہے ہیں، اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے۔ ذرا یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، ذرا ایک مقصد، ایک تخیل، ایک تصور ہمارے سینے کے اندر اگر آ جائے کہ ہمارا رب ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کوئی تو ایک ایسا بندہ، کوئی تو اللہ ہے، کوئی تو پروردگار ہے جو دنیا کے سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وفاداروں، یہ شادی خانہ آبادی، یہ شادی کی مجلس ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے سجایا ہے، اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کی شروعات کی ہے تو انہوں نے نبی کے ذکر سے کی ہے۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوگا، اتنا پختہ ہوگا، اس رشتے کے اندر اتنی محبت ہوگی کہ دنیا یاد کرے گی کہ جو ذکر نبی سے اپنے جشن کا ابتدا کرتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کی شادی تا انتہا تک خوشیوں سے سرسار نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، آمین۔ حضرات گرامی، ہم جو یہاں آئے ہیں، کچھ لوگ سوچا کرتے ہیں کہ ٹائم نکال کے ذرا کتنا ٹائم لیں گے، نہیں وفاداروں، ہمارا ایک منٹ، ہمارا ایک سیکنڈ یہاں بیٹھنا بالکل ضائع نہیں جائے گا۔ یہاں بیٹھنے کا بھی ثواب آپ کو انشاءاللہ آتا۔ علماء اکرام کی ذمہ داری، حاضری ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں حضرات۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی اس پر بالکل میں نے تبصرہ نہیں کیا، صرف آپ کا موڈ بنانے کے لیے، آپ کو ایک ٹائٹل، آپ کے سامنے ایک بیان کو شروع کرنے کے لیے چند بنیادی باتیں عرض کی ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو ریلیجن ہے، ہمارا جو مذہب پوتر مذہب ہے، مذہب اسلام ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، ہمیں کس راہ پر چلنے کا حکم دیتا ہے، ہمیں کس جگہ، کس راستے پر چلنے کا حکم دیتا ہے اور کس راستے سے رکنے کا حکم دیتا ہے، ذرا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ شادی خانہ آبادی، یہ شادی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، یہ شادی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ شادی کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں صرف ایک دو سوال عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ شادی کیا چیز ہے؟ ایک ہوتا ہے انسان، ایک ہوتا ہے صاحب ایمان۔ ایک ہوتا ہے صرف انسان، ایک ہوتا ہے صاحب ایمان۔ دو چیزیں، دو شخص ہیں، دو آئیڈیل ہیں ہمارے پاس، دونوں سے ایک ایک سوال کر کے پھر انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ ٹائم آپ کا بالکل نہیں لیں گے، گھبرائیے مت۔ پہلے ہم پوچھتے ہیں انسان سے، انسان تو بتا شادی کسے کہتے ہیں؟ انسان سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ انسان تو بتا شادی کسے کہتے ہیں، تو انسان ببالغ دہل اعلان کرتا ہے پوچھنے والے، اگر تو پوچھتا ہے شادی کسے کہتے ہیں تو سن لے، شادی دنیا کی ریت کو کہتے ہیں، شادی دنیا کے رسم کو کہتے ہیں۔ شادی کئی دنوں سے ایک چلا ہوا رسم ہے جس کو ہمیں ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے ہیں، اسی سسٹم کو، اسی طریقے کو ہم آج چلاتے جا رہے ہیں، اسی کو شادی کہتے ہیں۔ یہ کس سے ہم نے سوال کیا؟ ایک انسان سے۔ لیکن پلٹ کے جب ہم صاحب ایمان سے سوال کریں گے کہ اے ایمان والے، تیرے دل کے اندر اللہ کا نور ہے، ایمان ہے، تو صاحب ایمان، ایمان والا ہے، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بتا شادی کسے کہتے ہیں؟
جب ہم نے یہ سوال ایمان والے سے کیا، نور والے سے کیا، صاحب ایمان سے کیا، تو وہ کہتا ہے کہ بندے پوچھتا ہے شادی کسے کہتے ہیں، تو سن لے، شادی دنیا کی رسم کا نام نہیں ہے، شادی دنیا کی ریت کا نام نہیں ہے، شادی دنیا کے ماحول کا نام نہیں ہے۔ پوچھنے والے اگر تو پوچھتا ہے شادی کسے کہتے ہیں تو سن لے، شادی نبیوں کی سنت کا نام ہے، شادی صرف نبیوں کی نہیں بلکہ نبیوں کے امام کی سنت کا نام ہے۔ سبحان اللہ بے شک، شادی نبیوں کی سنت جی جی ہم عام لفظوں میں ادا کر دیں گے، شادی ہے چلو وہاں ڈانس کیا جائے گا، وہاں گانے دنیا کے سنا جائے گا، یہ شادی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ شادی دنیا کے مذہب میں، دوسرے مذہبوں میں، دوسرے دھرموں میں بھلی یہ شادی ہے، اس کے اندر ڈانس کیا جاتا ہے، اس کے اندر دنیا کے سانگر بجائے جاتے ہیں، دنیا کے سانگ بجائے جاتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب کہتا ہے یہ شادی نبیوں کی سنت، یہ شادی ہمارے نبی تمام نبیوں کی سنت ہے۔ تو سنت کو کس طرح سے ادا کیا جائے؟ سنت کہتے کس کو ہے؟ سنت کہتے ہیں طریقے کو، سنت کہتے ہیں طریقے کو۔ تو جو طریقہ نبی کا ہوگا بندہ وہی اپنائے گا تو انشاءاللہ شروع سے لے کر آخر تک وہ شادی سنت کہلائے گی۔ بے شک، شادی سنت ہے لیکن بنائی اگر جائے طریقے مصطفیٰ پر، شادی سنت ہے اس کو ادا کیا جائے طریقہ مصطفیٰ پر، تب جا کے وہ سنت بنتی ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم بندے ہیں اللہ کے، ہمارا رب ہے اللہ، ہم اس کے چاہنے والے ہیں، اس کے بندے ہیں، ہمیں رزق وہی دیتا ہے، ہم عبادت کیسے کریں؟ سارے دن ہم عبادت میں تھوڑی گزریں گے۔ اس کے لیے میں صرف ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ جی ارشاد حضرت۔ ایک شخص ہے جس کو پیاس لگی ہے، دور سے بھاگتا ہوا آیا، سامنے ایک مٹکی پڑی تھی، گلاس لیا، مٹکی کے اندر ڈبویا، پانی نکالا، کھڑے کھڑے گٹ گٹ پی لیا، نہ اس کی پیاس بجھی نہ اس کو سکون ملا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے، دوڑتا ہوا نہیں آتا، آرام سے آتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے گلاس کو لیتا ہے، پانی لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پانی کو 3 سانس میں پیتا ہے۔ 3 سانس میں جب پانی پی لیا تو بعد میں پانی پینے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ کہہ لیا، اس کی پیاس بھی بجھ گئی اور وہ پانی اس کے لیے عبادت کر لیا۔ دوسرا بھی شخص تھا، اس نے بھی پانی پیا لیکن اس کے لیے نہ پیاس بجھی نہ وہ پانی اس کے لیے عبادت بنا۔ ہر چیز عبادت اس وقت بنتی ہے جب اس میں طریقہ مصطفیٰ پیوست ہو جائے، طریقہ مصطفیٰ پر اس چیز کو ادا کیا جائے تو وہی چیز ہمارے لیے عبادت بھی بن جاتی ہے، خوراک بھی بن جاتی ہے، پیاس بھی بن جاتی ہے۔ وفاداروں، ہم مذہب اسلام کے چاہنے والے ہیں، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مذہب اسلام کو پیار کرنے والے ہیں۔ دنیا کے جتنے دھرم ہیں، دنیا کے جتنے دین ہیں، ان تمام دینوں سے ہمارا مذہب، ہمارا ریلیجن بڑا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین ہے، پسندہ دین ہے، اللہ کے نزدیک بہترین کوئی دین ہے، وہ دین اسلام۔ جب بہترین دین ہے، جب بڑھیا دین ہے، پسندیدہ دین ہے اور اسی دین کے ہم ماننے والے ہیں تو ہماری جو شادی ہو، ہمارا جو فنکشن ہو وہ دنیا کے طور طریقے پر نہ ہو، ہماری شادی ہو، ہمارا غم ہو، ہمارا صبح ہو، ہماری شام ہو، گزرے تو کیسے گزرے؟ نبی کے طریقے پر گزرے تو انشاءاللہ ہماری دن بھی ہوگا، ہمارا شام بھی ہوگا، تو عبادتوں سے لبریز ہوا۔ سبحان اللہ۔ ہم اٹھے تو نبی کہتے کہتے اٹھے، ہم سوئے تو نبی کہتے کہتے سوئے۔ اب آپ کہیں گے یہ لفظ ہماری زبان پہ کیسے جاری ہوں گے؟ ہم تو دنیا میں کام کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، فیکٹریوں کے اندر جاتے ہیں، کمپنیوں کے اندر جاتے ہیں، کام کر کے تھک کے گھر آتے ہیں، گودڑی اوڑھ کے سو جاتے ہیں، ہمیں کیسے یاد ہوں گے؟ وفاداروں، دنیا کے اندر یہ کام ہے، یہ راستے ہیں، یہ سارے سسٹم ہیں جس کو ہم کر کے
2 दिन کے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری آنکھ پتہ نہیں کمپنی میں بند ہو جائے، کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری آنکھ پتہ نہیں چلتی ہوئی بائک پہ وہ بند ہو جائے، کوئی پتہ کسی کو نہیں ہے۔ اگر ہماری آنکھ گانے سنتے سنتے دنیا کے ریت و رسم بناتے بناتے بند ہو گئی، اگر قبر میں وہی آنکھ کھلی تو ہم نبی کو جواب کیا دیں گے؟ رب کعبہ کے سامنے اپنے چہرے کو کیا دکھائیں گے؟ میرے وفاداروں، محبت کا پیغام، وفا کا پیغام یہی ہے کہ مذہب اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک اچھی تقریر کے لیے، ایک اچھے بیان کے لیے 15 منٹ ہی کافی ہے، لیکن وفاداروں اپنے اندر چینجنگ لاؤ، اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ ضروری ہے، کب تک دنیا کی رسم میں گھومتے رہیں گے؟ کب تک دنیا کی مستی میں مست ہو کر اپنے رب سے تعلق توڑتے گھومتے رہیں گے؟ نہیں وفاداروں، یہ نہیں چلے گا۔ ہم آج بھی اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے نہیں ہوں گے، نہیں جائیں گے تو کل چارپائی پر اٹھا کر ہمیں اسی بارگاہ میں لے کے جایا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے اللہ کی بارگاہ سے دوڑے ہوئے انسان، اے اللہ کی بارگاہ سے بھاگے ہوئے انسان، پلٹ کے آجا۔ تیرا رب مہربان ہے، تیرا رب بہت کریم ہے، تیرا رب بخشنے والا ہے، تیرا رب تیری بخشش کرنے والا ہے۔ پلٹ کے آجا رب کی بارگاہ میں، پلٹ کے آجا رب کعبہ کی بارگاہ میں، سچی توبہ کر لے، دنیا کی ریت سے، دنیا کے رسم سے ہٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آجا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عاشق ہوں، اب تو مجھے بخش لے۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔ وفاداروں، میری آواز ساتھ نہیں دے رہی، سفر میں تھا میں۔ یہ مجلسیں جو سجائی جاتی ہے، یہ جلسے سجائے جاتے ہیں، اس میں آنے کا مقصد سمجھو کہ ہم اس جلسوں میں آتے کس لیے ہیں، محفلوں میں آتے کس لیے ہیں؟ ایک سبق لے کے جاؤ کہ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، رسول سے تعلق جوڑنا ہے، اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے۔ وما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔